زنا کا بیان اللہ عز و جل فرماتے ہیں، سورۃ المؤمنین کی آیت ہے کہ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی کہ فحش اور ناجائز کاموں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، مت نزدیک جاؤ بے حیائی کی باتوں کے جو ظاہر ہوں ان میں سے اور جو چھپی ہوئی ہوں، یعنی کہ جو برائی کبیرہ گناہ کی طرف یا زنا کی طرف لے کے جاتی ہے، ایسی کوئی بھی چیز جو بے حیائی کی طرف لے کے جاتی ہے، خواہ وہ چھوٹی ہو بری ہو، اس سے اجتناب کرو، اس سے بچے رہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ دونوں ہاتھوں، پاؤں اور آنکھیں زنا کرتی ہیں، یعنی اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، آپ حکم دیجئے مومنوں کو کہ وہ اپنی نیچین رکھیں نگاہوں کو اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، یہ طریقہ بہت پاکیزہ ہے ان کے لیے۔ تو اللہ نے مردوں اور عورتوں کو حکم فرمایا کہ نگاہوں کو حرام سے جھکا لیں اور شرمگاہوں کی حرام سے حفاظت کریں۔ اللہ نے کئی آیات میں ان کو زنا سے روکا ہے اور اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، سورۃ الفرقان کی آیت ہے وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو یہ کام کرے گا تو وہ پائے گا اس کی سزا، یعنی آگ میں سزا پائے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ جو اثام ہے وہ آگ کی ایک وادی ہے جس کا نام ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اثام جہنم کا ایک گڑھا ہے، جب اس کا منہ کھولا جائے گا تو جہنمی اس کی بدبو کی خباثت یا پلیدی کی وجہ سے چیخ اٹھیں گے۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا سے بچو، اس میں 6 مصیبتیں ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ جو دنیا میں ہیں وہ یہ ہیں کہ رزق میں کمی، توبہ کی مہلت نہیں ملتی اور چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور جو آخرت میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا غضب، حساب کی شدت اور جہنم میں جانا ہوگا۔ مروی ہے کہ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ اے پروردگار، جو زنا کرے اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، میں اسے آگ کی ایسی زرہ پہناؤں گا کہ اگر وہ زرہ بلند و بالا پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ بھی راکھ بن جائے۔ منقول ہے کہ ایک بدکار عورت ابلیس کو 1000 بدکار مردوں سے زیادہ پسند ہے۔ اور مصابیح میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان دل سے نکل کر سائے کی طرح سر پر آ جاتا ہے، جب وہ اس عمل بد سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں کہ مرد اس رحم میں اپنا نطفہ رکھے جو اس کے لیے حلال نہیں، اور لواطت زنا سے بھی سخت ترین گناہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لواطت کی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، اگرچہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اتنا بد فعل ہے جو قوم لوط اس میں مبتلا تھی، اور اللہ معاف کرے مسلمان بھی اس میں مبتلا ہیں۔ اللہ سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر کے دروازے میں بیٹھے تھے کہ ایک خوبصورت لڑکا دیکھا تو آپ بھاگ کر اندر چلے گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، کیا وہ فتنہ یا آزمائش چلا گیا ہے یا نہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ چلا گیا ہے، تو آپ گھر سے باہر نکلے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اے عبداللہ ابن عمر، آپ نے اپنے ساتھ یہ کیا کیا تھا؟ کیا اس کے متعلق حضور سے کچھ سن رکھا تھا؟
تو آپ نے فرمایا کہ شہوت کے ساتھ لڑکے کو دیکھنا حرام ہے، ان کے ساتھ شہوت سے کلام کرنا حرام ہے، اور اس کی ہم نشینی بھی حرام ہے۔ حضرت قادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ہر عورت کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور ہر لڑکے کے ساتھ 18 شیطان ہوتے ہیں۔ مروی ہے کہ جس نے شہوت کے ساتھ کسی لڑکے کو بوسہ دیا تو اللہ اسے 500 سال آگ میں عذاب دے گا، اور جس نے کسی عورت کو شہوت کے ساتھ بوسہ دیا تو گویا اس نے 70 کنواری عورتوں سے زنا کیا، اور جس نے ایک کنواری عورت سے زنا کیا ہے تو اس نے گویا 70,000 شادی شدہ عورتوں سے زنا کیا ہے۔ رونق التفاسیر میں ہے کہ امام کلبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس نے قوم لوط کا کام کیا وہ ابلیس ملعون تھا۔ شیطان بغیر داڑھی مونچھ کے ایک خوبصورت لڑکے کی صورت میں ان کے پاس آیا اور ان کو اپنی طرف دعوت دی، تو قوم لوط نے اس کے ساتھ بدکاری کی۔ پھر ہر مسافر کے ساتھ ان کی یہی عادت بن گئی۔ لوط علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ لوط علیہ السلام نے ان کو اس فعل بد سے منع کیا، اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اور لگاتار اللہ کی نافرمانی پر اللہ کے عذاب سے انہیں ڈرایا۔ تو انہوں نے کہا اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے قوم کے خلاف دعا مانگی اور عرض کی کہ رب انصرنی علی القوم المفسدین، کہ میرے مالک میری مدد فرما ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں۔ اللہ نے آسمان کو ان پر پتھر برسانے کا حکم دیا۔ ہر پتھر پر اس بندے کا نام لکھا تھا جس کو اس نے لگنا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان مسومتن عند ربک کا یہی مفہوم ہے، یعنی کہ معلمتن، یعنی کہ اللہ کے خزانوں اور حکمت میں اس پتھر پر علامت لگی ہوئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو بھی بستی سے اپنے ساتھ نکال لائے تھے، اور لوط علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو پیچھے متوجہ ہونے سے روک رکھا تھا، لیکن جب لوط علیہ السلام کی بیوی نے عذاب سنا تو پیچھے متوجہ ہو گئی اور کہا ہائے میری قوم، ایک پتھر نے اسے بھی آ لیا اور سر پر گرا کر اسے قتل کر دیا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبح کے طلوع ہونے پر حضرت جبریل اس بستی میں آئے، بستی کو جڑوں سے اکھاڑا، پوری بستی کو ہر چیز سمیت اپنے پروں میں اٹھا لیا اور آسمانوں کی طرف چڑھتے گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے ان کے مرغوں کی چیخیں اور کتوں کی بھونک کی آواز سنی، پھر اس بستی کو وہاں سے الٹ دیا۔ سب سے پہلے ان کے خیمے نیچے گرے تھے، ان پر وہ عذاب الہی آیا جو کسی اور قوم پر نہیں آیا۔ پھر اللہ نے ان کو ان کی آنکھوں کا نور سلب کر لیا اور ان کی بستیوں کو الٹ دیا۔ یہ 5 شہر تھے، سب سے بڑا ان میں سدوم تھا۔ یہ وہ برباد شدہ بستیاں ہیں جن کا سورہ برا میں ذکر آیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان بستیوں میں 40 لاکھ لوگ رہتے تھے۔